بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے خبر شیئر کرتے ہیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب نے حج کے بہترین انتظامات پر پاکستانی حجاج کی جانب سے سعودی عرب سے شکریہ ادا کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ 1,15,000 سے زیادہ پاکستانی حاجیوں کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے حرمین شریفین کے متولی شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور اپنے پیارے بھائی شاہی عظمت ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کے علاوہ اس سال کی تنظیم کے لیے اپنے پرتپاک مبارکباد اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس سال حج کرنے والوں کے لیے اس روحانی تجربے کو مزید آرام دہ اور یادگار بنانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ پاکستان کے حجاج کی وطن واپسی کا آپریشن منگل سے شروع ہوگا۔ فلائٹ آپریشن میں سرکاری اسکیم کے 88,390 حاجیوں کو 342 پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا، جس میں PIA پاکستان کی نجی اور سعودی ایئر لائنز حج آپریشن میں حصہ لیں گی۔ اس حوالے سے پہلی پرواز 10 جون کی شب 11:50 پر جدہ سے روانہ ہوگی، جو 11 جون کو رات 3 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ پہلی پرواز سے مختصر دورانیہ کا حج کرنے والے 307 حاجی وطن واپس پہنچیں گے، جبکہ 11 جون کو 8 پروازیں حاجیوں کو لے کر پاکستان پہنچیں گی۔ حج پروازیں اسلام آباد، لاہور، ملتان اور کراچی پہنچیں گی اور یہ آپریشن 10 جولائی کو تمام حاجیوں کی وطن واپسی پر مکمل ہوگا۔ حج فلائٹ آپریشن کے ایک ہفتے بعد مدینہ منورہ سے بھی پروازوں کا آغاز ہو جائے گا۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 89,000 پاکستانی سرکاری حج اسکیم کے تحت سعودی عرب پہنچے، جبکہ 23,620 سے زائد پاکستانیوں نے نجی ٹور آپریٹرز کے ذریعے حج ادا کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی میں اس سال کتنا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں مل کر یہ سوچنا ہوگا کہ ملک کی آبادی میں مزید بے تحاشا انداز میں بڑھتی ہے تو پھر ملک کا کیا حشر ہوگا۔ پیر کو اقتصادی سروے کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروجیکٹڈ آبادی کے مطابق اگر پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تک پہنچ گئی تو سوچئے پھر ملک کی معیشت کا کیا حال ہوگا۔ محمد اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ملک کی 26% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی مجموعی آبادی میں سے 26% افراد کی عمریں 15 سال سے 29 سال کے درمیان ہیں۔ اسی طرح ملک کی افرادی قوت کے 53.8% ایسا کی عمر 15 تا 59 سال کے درمیان ہے۔ 7ویں قومی مردم شماری رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی 241.5 ملین افراد پر مشتمل ہے اور آبادی میں اضافے کی شرح 2.55% ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹ اور شادی ہالوں کی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور صوبے بھر میں واقع چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ اور شادی ہالوں کی رجسٹریشن کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے خصوصی اجلاس میں ریسٹورنٹ اور شادی ہالوں کی رجسٹریشن کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دی اور متعلقہ اداروں کو ہدایت دی کہ ٹیکس نہیں
टैक्स नेटवर्क बढ़ाए। उनका कहना था कि टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालने चाहते। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। उन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल और दीगर डिपार्टमेंट को रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने का भी हुक्म दे दिया है। उसके अलावा बिजली के 1 से ज़ायद मीटर लगाने पर पाबंदी के हवाले से सोशल मीडिया पर एक खबर काफ़ी वायरल हो रही थी कि एक ही घर में बिजली के 1 से ज़ायद मीटर लगाने पर पाबंदी से मुतल्लिक वजारत पावर डिवीज़न का आम बयान सामने आया है, जिसमें उसने बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की खबरें जाली करार दे दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान पावर डिवीज़न की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें सरासर झूठी हैं, गुमराह कुन और अवाम में बेचैनी फैलाने की मज़मूम कोशिश है। ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पीका एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। बयान में कहा गया है कि किसी भी रहायशी जगह पर दूसरा बिजली का मीटर आज भी मरवजा कानून के तहत हासिल किया जा सकता है। नेपरा कंज्यूमर सर्विसेज मैनुअल 2021 के मुताबिक ऐसी रहायशी जगह जो अलहदा पोर्शन, अलहदा सर्किट, अलहदा दाखिली रास्ता और अलहदा किचन पर मुश्तमिल हो, वहाँ अलहदा मीटर की तनसीब की इजाज़त मौजूद है। अलबत्ता बिजली के नाजायज़ इस्तेमाल और सब्सिडी के गलत फ़ायदे को रोकने के लिए कानून पहले भी मौजूद था और अब भी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। आवाम से गुजारिश है कि इस किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो न दें और बिजली के मीटर्स के दुरुस्त और शफाफ इस्तेमाल में बिजली की तकसीमकार कंपनियों से तावन करें ताकि असल हकदार को इसका हक बर वक्त और सही तरीके से मिलता रहे। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।